امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، اس وقت کے فقہا کا اس میں اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جائز تھا. مسئلہ کیا تھا وہ میں بیان کروں گا تو یوٹیوب پہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی نا، اس لیے میں اصل مدعا کو بیان کرتا ہوں، جو اس مسئلے سے سبق دینا مقصد ہے وہ ہے. امام حنیفہ کے نزدیک جائز تھا، باقی فقہا کیا کہتے تھے اس کو ناجائز. اب کسی نے امام صاحب پہ الزام لگایا کہ بھائی یہ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں، رخصتیں دے رہے ہیں، دیکھو وغیرہ وغیرہ نا. تو کسی نے ان سے کہا کہ جب آپ کی نظر میں یہ جائز ہے تو آپ خود کیوں نہیں یہ کام کرتے، اور اگر خود یہ کام نہیں کرتے تو ناجائز کیوں نہیں کہتے پھر اس کو. تو امام صاحب نے فرمایا، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں کیونکہ یہ عبارت پڑھے ہوئے بھی 20-25 سال ہو گئے دور حدیث میں، پورے الفاظ یاد نہیں ہے. غالباً یہ تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، سورج رکھ دیں، یا یہ کہ مجھے پوری دنیا کی دولت دے دیں، یعنی جتنا بھی مجھے فورس کریں، مجھے یہ کہلوا دیں کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، تو میں اس کو ناجائز قرار نہیں دوں گا، کیونکہ میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو پورا زور لگا دو، میرے منہ سے یہ نہیں نکلوا سکتے کہ یہ ناجائز ہے. کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں گا، امام صاحب کی بات کا مطلب کیا کہ میں ایک چیز کو جائز سمجھ رہا ہوں اور میں لوگوں کے دباؤ میں یا تانوں میں آ کے اس کو ناجائز کہہ دوں گا، تو اللہ کے حلال کو حرام کرنا بھی کم درجے کا ظلم بولو نہیں ہے. یوٹیوب کے مسئلے میں نا لوگ ہم پہ یہی زور لگا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر صاحب کا بیان پیش کر رہے ہیں، کبھی فلانا کا بیان پیش کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ کو ہم مفتی طارق مسعود صاحب حرام کہیں، پھر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے اپنے چینل ہیں. ہم 20 دفعہ جواب دے چکے، بھائی ہمارا چینل تو بعد میں بنا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت جب ہم نے اس کا فتویٰ دیا جائز ہونے کا. تو وہ کیا ہے، فورس کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ہمیں اس دلیل کا جواب دے دو، میں اسی وقت ناجائز کہہ دوں گا، 2 سیکنڈ بھی مجھے ناجائز کہنے میں نہیں لگیں گے. لیکن ایک چیز کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں پبلک کے پریشر میں آ کے، تو قیامت کے دن الٹے ہم لٹکے ہوئے ہوں گے، آپ لٹکے ہوئے نہیں ہوگے. تو امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے یہ نکلوا دو نا کہ یہ ناجائز ہے، پوری ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا جائے گا، میں اس کو ناجائز نہیں کہوں گا. تو یہ مجتہد اور فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو جائز سمجھ رہا ہے تو اس کے ناجائز قرار دینا بھی جرم ہے. جیسے ناجائز کو حلال کر دینا، حرام کو حلال کر دینا جرم ہے، ایسے ہی حلال کو حرام کر دینا بھی کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے. مشرکین یہی جرم تو کیا کرتے تھے. حلال حرام کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس.